السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ تعلیم یعنی ایجوکیشن کیا ہوتی ہے اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی ہاں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں جاننا، اور ہم تعلیم اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ ہم مختلف چیزوں کے متعلق جان سکیں۔ اور یہ کیا صرف لڑکے کر سکتے ہیں یا لڑکیاں کر سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تعلیم حاصل کرنا لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے ضروری ہے۔ اور لڑکیوں کے لیے کیوں ضروری ہے تعلیم حاصل کرنا؟ کیونکہ عورت پہلی درس گاہ ہوتی ہے۔ اگر ماں پڑھی لکھی ہوگی تو وہ اپنے بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کرے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، بے شک تعلیم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں کے لیے لازمی ہے۔ اور جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے والدین اور استاد آتے ہیں، کیونکہ وہی ہماری تربیت کرتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی کی تربیت اچھی نہ ہو یا ہو ہی نہ، تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کا یہی نقصان ہوتا ہے کہ ہم اپنی اخلاقیات اور تہذیب و تمدن سے دور ہو جاتے ہیں، اور زندگی میں بہت ساری مشکلات اور پریشانیاں ہمیں پیش آ سکتی ہیں۔ ہمارا آج کا سبق بھی ایک ایسی لڑکی سے متعلق ہے جو اپنی جاہلی اور کم عقلی کی وجہ سے نہ صرف اپنا بلکہ اپنے والدین اور سسرال والوں کا بھی نقصان کرتی ہے، اور ان کے لیے بھی ذلت اور پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ دراصل یہ سبق ایک ناول ہے۔ ناول وہ کہانی ہوتی ہے جس کی بنیاد حقیقی زندگی پہ ہوتی ہے۔ اس میں زندگی کا کوئی دور اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ وہ دور اپنے تمام رنگوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ کہانی کے واقعات میں ایک فطری پن پایا جاتا ہے، اور اس کے کردار عام انسان ہوتے ہیں جن میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی۔ ٹو بی مور اسپیسیفک، یہ ایک اصلاحی ناول ہے۔ یہ ناول مصنف نے اپنی بیٹی کے جہیز اور تربیت کے متعلق لکھا۔ عورتوں کی تعلیم کی اہمیت اور جہالت کے کیا کیا نقصانات ہیں، اور جہالت کے نتائج کو بہت خوبصورتی سے اس میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ چلیں اسٹوڈنٹس، اب ہم اس سبق کے کچھ اہم الفاظ پر غور کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا پہلا لفظ ہے کٹنی، جس کے معنی ہے دھوکے باز عورت یا فتنہ انگیز۔ اس کا مترادف ہے چلاک، مکار اور پھل جھری۔ اس سے ریلیٹڈ محاورہ ہے کٹنی کہلائے۔ اس سے ریلیٹڈ کہاوت ہے کٹنی سے تو اللہ بچائے، پیاری سے تو پت اتروے۔ اس سے ریلیٹڈ شعر ہے کہے کٹنی مینا کو ماں ہوں تیری، چچی دو برس تو پینی ہے میری۔ یہ سنسکرت سے ماخوذ، اس میں کٹنا کا الف حرف کر کے یہ بطور لاحقہ لگانے سے کٹنی بنا، اور اردو میں عربی رسم الخذ کے ساتھ بطور اسم اور صفت استعمال ہوتا ہے۔ ہمارا دوسرا لفظ ہے آنکھنا، جس کے معنی ہے قیمت لگانا اور اندازہ لگانا۔ اس کا مترادف ہے جانچنا یا تولنا۔ انگریزی میں اس کے معنی ہے ٹو میجر یا ٹو ایویلیویٹ۔ ہمارا اگلا لفظ ہے کلابتو، جس کے معنی ہے ریشم کے ساتھ بٹا ہوا سونے چاندی کے تاروں کی ڈور۔ اس کا مترادف ہے گلابتون، اور اس کے انگریزی میں معنی ہے گولڈ اور سلور تھریڈ۔ ہمارا اگلا لفظ ہے لال، جس کے معنی ہے ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا پرندہ جسے شوقین پالتے ہیں اور بیروں کی طرح لڑاتے ہیں۔ اس کا مترادف ہے سرخ، پیلا یا لاڈلا۔ اس سے ریلیٹڈ محاورہ ہے آنکھ لال کرنا۔ اس سے ریلیٹڈ کہاوت ہے آئینہ دل پہ گرد ملال ہونا۔ اس سے ریلیٹڈ شعر ہے چمن میں گل نے جو گل داوے جمال کیا، جمال یار نے منہ اس کا خوب لال کیا۔ لال ہندی زبان کا لفظ ہے
اور اردو میں بطور اسم اور صفت استعمال ہوتا ہے۔ ہمارا اگلا لفظ ہے باولی، جس کے معنی ہے پاگل عورت، ایک لمبا اور چوڑا کنواں جس میں سیڑھیاں بنی ہوتی ہیں۔ اس کا مترادف ہے قریب، دھوکہ یا چال۔ اس سے ریلیٹڈ محاورہ ہے غرض باولی ہے۔ اس سے ریلیٹڈ کہاوت ہے باولی کو آگ بتائی اس نے لے گھر میں لگائی۔ ہمارا اگلا لفظ ہے نالکی، جس کے معنی ہے ایک قسم کی کھلی پالکی جس میں امیر عورتیں سوار ہوتی تھیں۔ یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے اور اردو میں اسم نکرہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ہمارا آج کا آخری لفظ ہے پٹوا، جس کے معنی ہے علاقہ بندی یا ریشم کا کام کرنے والا، وہ شخص جو مالا یا ہار میں ڈوریاں ڈالتا ہے۔ اس کا مترادف ہے چوکا۔ اس سے ریلیٹڈ محاورہ ہے پر میری پٹوا اسی نہ ٹوٹے۔ اس سے ریلیٹڈ کہاوت ہے ماپا کنیا اور پٹواری، بھینٹ لیے بن کرے نہ یاری۔ یہ سنسکرت سے ماخوذ فعل پٹنا کے ساتھ اردو قاعدے کے تحت واو لگانے سے فعل متعدی حاصل ہوا۔ اس سے ریلیٹڈ جملہ ہے کہانی میرے درد کی کچھ نہ تھی مگر ساری مجلس کو پٹوا گئی۔ چلیں اسٹوڈنٹس، اب ہم اس سبق کے مرکزی خیال پر غور کرتے ہیں۔ اس سبق کے مصنف مولوی نذیر احمد ہیں، اور مولوی نذیر احمد نے اپنی بیٹی کی اصلاح کے لیے ایک ناول لکھا۔ آپ کے ناول ہمیشہ قوم کی اصلاح، فلاح و بہبود اور معاشرے کی اصلاح پر مشتمل ہوتے ہیں۔ آپ عربی، فارسی، فلسفہ اور ریاضی میں مہارت رکھتے تھے اور آپ اعلیٰ درجے کے مترجم بھی تھے۔ جس دور میں مصنف نے یہ ناول لکھا، اگرچہ اس دور میں عورتوں کے لیے تعلیمی ادارے نہیں تھے، لیکن تعلیم عورت کے لیے بہت اہم ہے۔ عورت پہلی درس گاہ ہے۔ اگر ایک عورت تعلیم یافتہ ہو گئی تو خود بھی کامیاب ہوگی اور ماں باپ کے لیے بھی سکون کا باعث بنے گی اور سسرال میں بھی عزت پائے گی، جس طرح اس کے چھوٹے بہن بھائی نے پائی۔ لیکن جو ان پڑھ رہ جائے گے، جاہل رہے گی، وہ اپنے لیے بھی مصیبت بنے گی اور شادی کے بعد سسرال کے لیے بھی عذاب کا باعث بنے گی۔ اس طرح یہ ایک قوم کی بیٹیوں کی اصلاح کرنے والا ناول ہے جس میں عورتوں کو تعلیم پر زور دیا گیا ہے۔ اکبری کی بد مزاجی، بول پن، بے پرواہی اور لاڈلے پن نے اس کی تربیت کو خراب کر دیا۔ اب ہم اپنا ٹیسٹ لیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم نے آج کی ایپیسوڈ سے کیا سیکھا۔ سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، اکبری کو ڈیش میں جو کپڑے ملے تھے۔ نمبر 2، اکبری ایک خاصی ڈیش اور پھوہر لڑکی ہے۔ نمبر 3، اتفاق سے یہ دونوں ایک ڈیش شہر میں وارد تھی۔ نمبر 4، ہمیشہ مجھ سے ڈیش رہا کرتے ہیں۔ نمبر 5، محمد عاقل نے ہمیشہ ڈیش و شرافت کو برتا۔ اسٹوڈنٹس، اگلی ایپیسوڈ تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔